السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم سبق توصیف کا خواب کی وضاحت پیش کروں گی۔ پچھلی کلاس میں نے آپ کو توصیف کے خواب کی ریڈنگ کرائی تھی، ریڈنگ ہم کر چکے، پورا سبق ہم نے ریڈ کر لیا۔ آج ہم اس میں سبق کو خاص باتوں کو میں سمجھا دوں گی تاکہ آپ کو یہ سبق بآسانی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک جو ہے توصیف کے خواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ توصیف یعنی کہ وہ ایک خوابوں کی زندگی گزار رہی تھی، اس لیے اس کو چیپٹر کو نام دیا گیا توصیف کا خواب، ٹھیک ہے۔ اور توصیف جو ہے وہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن اس کی شادی جو ہے وہ موسیٰ جیسے امیر ترین شخص سے ہوئی تھی۔ موسیٰ کے جو سسر تھے انہوں نے ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی تھی، اور یہ کوٹھی کئی لاکھوں روپے صرف کر کے، اس وقت کے لاکھ یعنی آج کے تو لاکھ عرب کے مطابق، اس وقت کے لاکھ آج کے عرب سے زیادہ ہوں گے، تو خرچ کر کے گاؤں میں بنائی تھی، اور دور دور کے معماروں مزدوروں، ٹھیک ہے، جو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں، جو بنانے والے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معمار، تو ان کو بلا کر ان کی مہارت دیکھی گئی تھی، کون کتنا ماہر ہے، ان کو آزمایا گیا تھا، پھر ان کا امتحان لیا گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ کوٹھی بنائی گئی تھی، اور وہ کوٹھی انتہائی شاندار کوٹھی میں توصیف بھی آ کر گئی تھی، اور جو اس کوٹھی کو دیکھتا وہ دیکھ کر دنگ رہ آتا۔ رنگ برنگے پھولوں نے اس ایوان کو جنت بنا دیا تھا۔ ایوان کہتے ہیں محل کو، تو رنگ برنگے پھول تھے چاروں طرف۔ کوٹھی کے پچھلے حصے میں کافی بڑی زمین تھی، کافی بڑے رقبے بنی ہوئی تھی، باغات تھے، اور میلوں تک جو ہے وہ باغات پھیلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے جب ہوا چلتی تھی تو خوشبوؤں کی مہک پوری فضا میں پھیل جاتی تھی۔ طائران خوش الحان، طائر کی جمع ہے، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور طائران جو ہے وہ طائر کی جمع۔ خوش الحان کے مطلب بہت اچھی آواز، سریلی آواز، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے جو ہے پرندے ہوتے تھے وہاں پر، ظاہر باغ ہے تو باغ پرندے تو آئیں گے باغات میں، اور پھر وہ بہت ہی سریلی آواز سے جو ہے وہ اپنی بولیوں میں جب کچھ بولتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نغمے بکھیرے جا رہے ہوں۔ آبشاروں کی سریلی آوازیں، اور ساتھ آبشار بھی تھی، اور پھر وہ آواز، اور پھر پرندوں کی آوازیں، تو بہت ہی زیادہ جو فضا کو بہت مسحور کن بنا رہی تھی۔ اب جب یہ اس طریقے سے تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ سریلی آوازیں پھیلی ہوئی تھی، تو جو سریلی آوازیں تھی وہ دلوں میں کیا کر رہی تھی؟ دلوں میں ایک آرزو، ایک امنگ کو جگا رہی تھی، یعنی کہ زندگی پیدا کر رہی تھی دل کے اندر۔ ایک دل جو مردہ ہوتا ہے اس میں تو کوئی امنگ اور کوئی آرزو نہیں رہتی ہے نا، لیکن جو اتنی اچھی خوبصورت جگہ پر اس کی کوٹھی تھی، اس کی کوٹھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی رہو، اور دلوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی تھی۔ بہتر سے بہتر زندگی دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے، مطلب ہے کوئی عورت بہترین زندگی کو گزار رہا ہو نا زندگی میں، جسے ہم دیکھیں، ہاں جس کے ہم رش کریں کہ بھئی کیا زندگی ہے اس کی، تو وہ زندگی توصیف کی تھی۔ توصیف کا شوہر تھا موسیٰ، اس سے بہت محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور کٹ پتی کی طرح اس کے کام کرتا تھا۔ کٹ پتی کسے کہتے ہیں؟ پپٹس کو آپ اپنے خود جیسے چاہتے ہیں آپ ویسے موو کرواتے ہیں پپٹ کو، تو موسیٰ توصیف سے اتنی محبت کرتا تھا کہ توصیف جو کہتی تھی وہ کرتا تھا، یعنی توصیف کے اشاروں پر چلتا تھا۔ 11 سال کے عرصے میں، یعنی 11 سال ان کی شادی کو ہو گئے تھے، اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ ایک دن یہ ہوا کہ شام کے وقت دونوں میاں بیوی ٹہلتے ہوئے کوٹھی کے پچھلے طرف ٹہلتے ہوئے نکل گئے باغ کی سیر کرنے کے لیے۔ دونوں میاں بھی ساتھ ساتھ پیدل باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے تھے، اور ماحول کیا تھا؟ آدمی نہ آدمزاد، سناٹا تھا، اور کوئی ان دونوں کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ موسم جو تھا وہ سرد تھا، سردی کے دن تھے، سردی کی رات، شام تھی، شام کا وقت تھا۔ مسافت خاک نہ معلوم ہوئی، مسافت کہتے ہیں فاصلے کو، تو فاصلہ پتہ ہی نہیں چلا۔ مسافت خاک نہ معلوم ہوئی یعنی فاصلے کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا، مطلب اگر آپ تکلیف کے ماحول میں یا کسی ماحول میں آپ چل رہے ہوں یا چہل قدمی کر رہے ہوں
تو بعض وقت تھوڑا فاصلہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے، لیکن وہ دونوں اتنے خوش تھے، خوش و خرم زندگی گزر رہی تھی، تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں چل رہے تھے، فاصلے کا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ کوئی کتنا فاصلہ وہ طے کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عمارت کی ٹوٹی ہوئی دیواریں گری ہوئی محراب اس کی مسجد کا ہونے کا پتہ دے رہی تھی، اور باتیں کرتے کرتے چلتے چلتے فاصلے کا پتہ نہ چلا اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک عمارت گری ہوئی تھی، اور وہ عمارت کی دیواریں اور اس کی محرابیں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ عمارت کس کی عمارت تھی؟ مسجد تھی۔ وہ یہ محراب کس پہ بنتے ہیں؟ مسجد پہ بنتے ہیں، گھر پہ تو محراب نہیں بنائی جاتی، لہٰذا کوئی محراب بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر توصیف اور توصیف کے شوہر کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک مسجد ہے۔ توصیف ایک ایسی ماں کے دودھ سے پلی اور ایسے باپ کی گود میں بڑی تھی جو مفلس تھے، جہاں مفلسی نے مذہب کی وقت رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ یعنی کہ توصیف ایک تو مفلس یعنی غریب گھرانے سے میں پیدا ہوئی تھی، اور دوسرے غریب گھرانے پہ پیدا ہونے کی وجہ سے کیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی ولی اللہ ہیں، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، وہ کوئی امیر نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ غریب ہی ہوتے تھے اور پھر دین کی سربلندی کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر راضی ہوتے تھے۔ تو توصیف کی بھی ایسی ماحول میں پرورش ہوئی تھی کہ ان کے یہاں دین کے صوم و صلات کی بہت پابندی تھی، مذہبی لحاظ سے وہ مذہب کے بہت قریب تھے، ان کے گھر کا جو ماحول تھا بہت زیادہ دینی اور مذہبی تھا۔ گو کہ تغیر حالات نے توصیف کے خیالات میں بہت کچھ فرق کر دیا۔ تغیر حالات کی تبدیلی، تغیر کیا معنی ہے؟ تبدیلی۔ حالات تبدیل ہو چکے تھے تو لہٰذا توصیف کے خیالات میں فرق تو آیا تھا، لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، مگر اسلام کی عظمت وہ جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی۔ جو اس نے اپنے گھر سے دین کی جو تربیت پائی تھی، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی، وہ اپنے سسرال جب گئی تو اس کو اس ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ سسرال گرچہ اس کا بہت امیر ترین تھا، اور امیر لوگ زیادہ تر جو ہے وہ مذہبی دین سے اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے، لیکن توصیف نے وہاں جا کر اپنی مذہبی کو قائم رکھا، دین کو قائم رکھا، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ان چیزوں کو اس نے اپنے سسرال میں جا کر بھی کیا۔ اس وقت یہ دیکھ کر کہ خانہ خدا اس حالت میں ہو، کتے اور گیدڑ اس میں رولیں رہیں، دل پر ایک چوٹ سی لگی جب اس نے دیکھا کہ ایک مسجد کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ خانہ خدا مسجد یعنی کہ اللہ کا گھر، وہاں پر کس حالت میں تھی وہ مسجد؟ وہاں کتے لوٹ رہے تھے، گیدڑ لوٹ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر توصیف کو بہت صدمہ پہنچا، چوٹ سی لگی، صدمہ چوٹ لگنا، صدمہ پہنچنا، اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ مسجد کو اثر نو تعمیر کرائے گی۔ اثر نو تعمیر کرنا، اثر نو کہتے ہیں دوبارہ سے اس نے مسجد تعمیر کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی پر چند قدم کے فاصلے پر اس نے ایک ٹوٹی سی جھونپڑی دیکھی، نامعلوم کیا دل میں آیا کہ قریب پہنچی اور دیکھا کہ غریب عورت 2-3 بچوں کو لیے خاموش بیٹھی ہے۔ جب وہ واپس ہونے لگی، مسجد کا یہ حال دیکھا، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب عورت جو ہے اسے جھونپڑی دیکھی جو کہ اپنے 2-3 بچوں کو لے کر خاموش بیٹھی تھی۔ توصیف کو تعجب ہوا کہ جنگل بیابان میں یہ بچوں والی ماں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہوگی۔ جنگل بیابان میں آدم نہ آدم ذات، ویرانی، سناٹا، وہاں ایک جھونپڑی اور 2 بچوں کو لے کر ایک عورت بیٹھی تھی، تو اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ لہٰذا اس نے پوچھا اس عورت سے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں رہتی ہو؟ چونکہ یہ پرانے وقتوں کی کتاب سے لیا گیا ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا پرانی قسم جو ہے اردو تھی، اس میں اری اور تو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں کیوں رہتی ہو؟ عورت خاموش رہی اور کچھ جواب نہ دیا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی، اس نے توصیف کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور بعد میں وہ بولی، توصیف دوبارہ بولی، بھائی جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ پھر اس پہ عورت نے کہا، جی ہاں میں یہیں رہتی ہوں۔ پھر توصیف نے سوال کیا، تم کیا اکیلی رہتی ہو؟ تو اس نے سوالوں کے جواب میں کچھ ایسی داستان پوشیدہ تھی کہ عورت کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ آنسو ڈبڈبانا محاورہ ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ رو پڑی، اور اس نے پھر اپنی داستان بتائی، اپنا حال بتایا۔ اس پر توصیف نے اس سے کہا کہ رو مت، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب عورت کا دل اور زیادہ بھر رہ گیا اور اس نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے اس کی آواز میں رقت طاری ہو گئی۔ رقت طاری ہونا یعنی کپ کپی سی ہو گئی، اس کی آواز کپ کپانے لگی۔
اور پھر اس نے بولنا شروع کیا کہ وہ سامنے والے گاؤں میں جو ہے اس کے پاس 2 بیگ زمین اور ایک کنواں میرا ہے. بتانے لگے کہ سامنے جو زمین ہے وہاں 2 بیگ زمین اس کی ہے اور ایک کنواں ہے. میرا شوہر کاشت کرتا تھا، یعنی کہ فصل اگاتا تھا، اور ہم سب بہت اطمینان سے رہتے تھے. پارسال مگر پچھلے سال وہ وہاں مر گیا. اس کا شوہر مر چکا تھا پچھلے سال، اور زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی. ظاہر ہے جب مرا تھا تو اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، اسی میں مرا ہوگا. پھر اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے ہوں گے. زمیندار نے اس کے پیسے اس کو اس وقت تو دے دیے، لیکن بعد میں اس کا قرضہ مانگنے لگا. 40 روپے کا حساب اس کے میرے پیچھے زمیندار کا نکلا، یعنی کہ زمیندار کو 40 روپے اس عورت نے بطور قرض دینے تھے، لیکن اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ قرض ادا نہیں کر پائی. تو زمیندار اس کا بچہ لے کر چلا گیا. اس ساری کہانی توصیف نے جو ہے وہ اس بوڑھیا نے توصیف کو سنائی اور بتایا کہ مجھے اس کی صورت کو دیکھے اب تک 5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک اس نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. جب وہ جاتی ہے تو وہ زمیندار اس کو دھتکار کر نکال دیتا ہے. یہاں پہنچ کر عورت کی ہچکی بند گئی، مزید رونے لگی. ہچکی بند کے رونا یعنی کہ ایک دم سے زیادہ جو ہے وہ ہچکی کیسے بنتی ہے، ایک دم سے ہچکی بند کے رونے لگی. اور اس نے توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، بیوی میرا بچہ مجھ سے ملوا دو، اور تمہاری ممتا ٹھنڈی کرے گا، اور اللہ تمہاری ممتا ٹھنڈی کرے گا، تم میری جو ہے بچے کو واپس لا دو. موسیٰ اب ظاہر شام ہو چکی تھی، دیر ہو رہی تھی، لہٰذا اس کے شوہر موسیٰ نے توصیف سے کہا بس چلو بیگم اب گھر چلو. اور پھر دونوں میاں بیوی اپنے گھر لوٹ آئے. گھر آنے کے بعد صبح ہی توصیف کے حکم سے اس نے مسجد کی مرمت کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. توصیف نے مسجد کو جو دیکھ کر آئی تھی وہ راستے میں، اس کی مرمت کا کام کا آغاز ہو گیا. اور سردی جو تھی چلے کی سردی تھی، یعنی کڑکڑاتی سردی. چلے کی سردی کسے کہتے ہیں بچوں؟ بہت سخت سردی، ٹھیک ہے. اور کڑکڑاتے جاڑے، اور بہت زیادہ سخت سردی، یعنی جاڑے کہتے ہیں سردی کو. اس وقت کی بات اور ہونی شدنی تو توصیف کا بڑا اس وقت کی بات تھی، اور ہونی اور شدنی یعنی ہونے والی چیزوں کو روک نہیں سکتا. توصیف کا جو بڑا لڑکا تھا کلیم، وہ بیمار پڑ گیا، ٹھیک ہے. وہ کھیلتا بھلا آیا اور اس کو بخار چڑھ گیا. اور بچہ تھا پہلوٹی کا، یعنی کہ پہلا بچہ، بڑا بیٹا تھا اس کا کی اور کوئی بھی اولاد نہیں تھی، صرف پہلا بیٹا کلیم ہی تھا. اسے بہت سخت بخار ہوا اور بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اور وہ علاج معالجے کے لیے بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، لیکن بخار نہیں اتر پایا. عورت پر ایک شادی. پھر کیا ہوا؟ دن کے 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموش بیٹھی تھی. آنسو بہائے توصیف کو اس کے پاس پہنچی. توصیف کو یہ خیال آیا کہ اچھا، پہلے تو بھول چکی تھی اپنے بیٹے کے بخار میں، بعد میں اسے یہ خیال آیا کہ اچھا میرا بیٹا اتنا بخار میں ہے، اور وہ ایک عورت مجھے ملی تھی، اس کے بچے کا کچھ مسئلہ تھا، اور اسے پوری کہانی یاد آئی. تو دوبارہ وہ عورت کے پاس گئی اور پھر جا کر اس نے زمیندار سے اس کا بچہ اس کو واپس دلایا. اور اس طرح جب بچہ واپس آ گیا تو پھر اس عورت نے دعا دی کہ جا تیری ممتا ٹھنڈی ہو. توصیف اس کا بچہ دلانے کے بعد جب گھر واپس پہنچی تو اس کے بچے کی حالت بہتر ہو چکی تھی اور بچے کا بخار اتر چکا تھا. اور پھر توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی آواز نے اسے چونکا دیا. الہی تیرا شکر ہے بخار اتر گیا. گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا، ٹھیک ہے. ابھی خواب میں تھی کہ اسے پھر یہ خوشخبری ملی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کا بخار اتر گیا ہے. اس طریقے سے میں سبق آپ کو سمجھا دیا ہے، صحیح. اب باقی جو ہم اس کا کام ہے سارا، جو کاپیاں آپ کو مل دی جائیں گی جب آپ کریں گے، اس لہٰذا میں کوئی ہوم ورک آپ کو نہیں دے رہی. سبق سمجھا دیا گیا، دوبارہ پڑھیے، بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اور اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.